الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص میزبان مکرم حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب، مولانا یوسف امین صاحب، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج ہم یہاں اقصی مسجد میں کامرہ سالانہ سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقدہ اس مبارک محفل میں اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ ربیع الاول پورے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے حوالے سے خاص مہینہ ہے. تو ہمارے اہل پاکستان بھی اس ذوق کا اظہار فرماتے ہیں اور علماء کرام کو اپنے ہاں مدعو کرتے ہیں اور سیرت کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو ایسے ہی نظم میں اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں بھی استعمال کیا ہوا ہے. تو میں مولانا کو بتا رہا تھا ابھی کہ گزشتہ 2.5 روز میں تقریباً 2 سے 3 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے میں پہنچا ہوا ہوں. تو آپ دعا فرمائیں، اللہ ہمت عطا فرمائے. تو تھکا ہوا میں بہت زیادہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ تو چستی کے ساتھ بیٹھیں، تشریف رکھیں. حیرت ہو رہی ہے، کچھ نوجوان جو ہیں وہ ٹیپ لگا کر بیٹھے ہیں. عمر رسیدہ بوڑھے سفید ریش ماشاءاللہ میرے سامنے بڑے مستعد بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی صحت عطا فرمائے.
سید امین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، سلمان گیلانی صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کہہ رہے تھے جرنیل ابن جرنیل، ارے نہیں بھائی، ہم انسان ہیں، آپ کی طرح کے بھائی ہیں، آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے ہماری کمزوریوں پر ستاری کی چادر تانی ہوئی ہے۔ امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نام کا کیا ہے، کام ہماری خواہش ہے، اونچا ہو اسلام ہماری خواہش ہے، دنیا میں تکلیفوں کی کوئی فکر نہیں، قبر میں ہو آرام ہماری خواہش ہے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کو مشقت اور مجاہدہ سے گزرنا پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ بے فکر رہیے، اللہ اس پر بہت ہی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ آپ کی تطیب خاطر کے لیے، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی ہے، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کر لوں تو حالت کفر میں اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تھا اللہ اس کی قیمت لگائے گا یا وہ ضائع ہو گیا؟ حالت کفر میں اگر کوئی میں نے اچھا کام کیا تھا تو کیا وہ اللہ قبول کرے گا یا میرے کفر کی نحوست سے وہ مسموم ہو کر ختم ہو جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق ہوا، فرمانے لگے بھئی کیا ایسا اچھا کام کیا ہے تو نے جس کی قبولیت کا تجھے امید ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی ایسا کوئی خاص بڑا کام تو نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت خیر کا عمل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کیا کیا؟ اب ذرا غور سے سننا آپ لوگ۔ فرمانے لگے میں اپنے گھر میں تھا تو مجھے خبر ملی کہ میرے گھر سے 2 اونٹ بھاگ گئے۔ اونٹ دیکھا آپ نے کبھی؟ تھوڑا ڈالیں حضرت، یہ تو زیادہ ہو گیا، اس کو سنبھالنا مسئلہ بن گیا۔ معذرت میں پیتا نہیں ہوں لیکن مجھے آج تھوڑی تکلیف ہے اس لیے پی رہا ہوں۔ فرمانے لگے اللہ کے رسول میرے گھر سے 2 اونٹ بھاگ گئے، اب میں بڑا پریشان، اونٹ اس زمانے کا جہاز ہوتا تھا۔ میں نے اپنا تیسرا اونٹ نکالا اور ان 2 کو تلاش کرنے کے لیے کبھی ایک علاقہ کبھی دوسرا علاقہ، دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف گیا، کہیں نہ ملا۔ کسی نے بتایا تمہارا فلاں علاقے میں نے اونٹ پھرتا ہوا دیکھا۔ عرض کہ اللہ کے رسول میں اس علاقے میں پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دونوں اونٹ کسی نے باندھ رکھے ہیں اور چارہ کھا رہے ہیں۔ بڑا خوش ہوا میں اور اس بستی کے سردار کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا محترم یہ دونوں اونٹ میرے ہیں، غلطی سے یہاں آ گئے، راستہ بھٹک گئے ہیں، مہربانی کرو مجھے واپس کرو۔ سردار کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تمہارے اونٹ ہیں نشانی بتا دو لے جاؤ۔ انہوں نے علامات بتانی شروع کی، یہ علامت ہے، ایسا رنگ ہے، یہ نشان ہے، ایسے بال ہیں وغیرہ 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 وغیرہ، وہ میچ کی، وہ نشانیاں بالکل پائی گئیں۔ تو سردار نے کہا ٹھیک ہے اونٹ تمہارے ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، ان کو لے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں سردار کے پاس سے اٹھ کے جانے لگا، اچانک قریب کے ایک جھونپڑے سے ایک نو مولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بچہ جب جنم لیتا ہے، پہلا سانس دنیا میں لیتا ہے تو رو کر دکھاتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ یہ دنیا وقت ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے، رو رو کر اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے وہ جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی تو سردار نے زور سے کہا ہے کاش کہ لڑکا پیدا ہو لڑکی نہ ہو۔ حضرت صاحب فرماتے میں حیران ہوا، میں نے پوچھا بھئی ایسا کیوں کہہ رہے ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں ہی قیمتی ہوتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں تمہیں ہمارے علاقے کا رواج معلوم نہیں ہے، لڑکا پیدا ہو ہم اچھا نام رکھتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی پرورش کرتے ہیں، بہادر دلیر جوان شجاع اور پہلوان بناتے ہیں، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو ہم اس کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔
افسوس ہو رہا ہے نا سن کر. اسی طرح افسوس ہونا چاہیے جب ہم اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دیں. اسی طرح افسوس ہونا چاہیے جب اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرتے اور وہ بیچاری ساری زندگی قسمہ پرسی میں اور غربت میں گزار بیٹھے. ہمارے بیٹے تو 4 عمرے کر کے آ جائیں اور ہماری بیٹی کو ایک دفعہ بھی جانا نصیب نہ ہو. ایسے ہی غم کیا کریں اس وقت بھی, معاف نہ کروا لیا کریں زبردستی کے, نہ معاف ہوتا ہے اس طرح. صعصعہ کہنے لگے, میں نے اس سردار سے کہا آؤ ایک کام کرو, مہربانی کرو, اگر لڑکا پیدا ہو تم رکھ لینا, لڑکی پیدا ہو دفن نہ کرنا, مجھے دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر؟ کہنے لگا اللہ کے رسول. سردار نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں. جیسے ہی معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لڑکا نہیں پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی. تو صعصعہ نے کہا دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا بچی مجھے دے دو. تو اس کے دل میں لالچ آ گیا. سردار کہنے لگا بچی دیتا ہوں لیکن مفت میں نہیں دوں گا, قیمت وصول کروں. اس نے کہا جی قیمت لے لو. کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو اونٹ ہے نا یہ مجھے دے دو. فرماتے ہیں میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے یہ 2 اونٹ تم لے لو, بچی مجھے دے دو. سردار کہنے لگا نہیں یہ 2 اونٹ نہیں, تیسرے اونٹ پر تم چل کر آئے ہو نا, یہ اونٹ بھی دو. 3 اونٹ لوں گا تو بچی دوں گا. حضرت صعصعہ کہنے لگے ٹھیک ہے تینوں لے لو. بچی کو لے لیا, اپنے سینے سے لگا کے آئے. تو عرض کہ اللہ کے رسول جیسے ہی میں اس بچی کو لے کے گھر میں آیا مجھے لگا اللہ نے میرے گھر میں رزق کا آسمان ہی کھول دیا. خوشیاں, راحتیں, مسکراہٹیں, قہقہے, میرے گھروں کا رستہ دیکھ لیا انہوں نے. پریشانیاں دور, بیماریاں دور, آزمائشیں دور, غربت دور, تنگی دور. کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو اس نیکی کی لذت مل گئی. اب میں خوب محنت کرتا, مزدوری کرتا, 3 اونٹ خریدتا اور جہاں خبر ملتی کہ کسی بچی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتا, 3 اونٹ دے دیتا, بچی لے لیتا. اللہ کے رسول اس وقت بھی میری حویلی میں 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا صعصعہ اللہ نے تیرا یہ عمل قبول کیا ہے تبھی توفیق ملی ہے کہ آج محمد کے قدموں میں آئے بیٹھے ہو. تو اللہ خیر کے عمل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. اگر آپ اقصی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس پر آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. انشاءاللہ تو کہہ دیجئے. عزیزان گرامی, اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے گفٹ بنایا ہے. اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے تحفہ بنایا ہے. اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے, اللہ نے اپنے انعامات کو قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے. تھوڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا, ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری محنت کے نتیجے میں زمین سے غلے اگتے نظر آتے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا تمہاری محنت کا کمال نہیں, میرے کرم کا اظہار ہے. ورنہ حقیقت کیا ہے؟ جب تم گندم کا دانہ ڈالتے ہو, زمین کے سینے میں چاول کا دانہ ڈالتے ہو, مکئی ڈالتے ہو, چنا ڈالتے ہو, تو زمین اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے الہ العالمین بڑا گناہگار بندہ ہے تیرا, نافرمان ہے, اور میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر مجھ میں لوہا دفن کیا جائے میں اس کو بھی خراب کر دیتی ہوں. میت دفن کی جائے 2-3 روز کے اندر اندر اس کو گلا دیتی ہوں. تیرے نافرمان بندے نے اپنا دانہ میرے سینے میں ڈالا, مجھے اجازت دینا الہ العالمین اس کے دانے کو خراب کر دوں, گلا دوں, سڑا دوں. رب العالمین فرماتے نا اجازت نہیں. میرا بندہ نافرمان ہے تو کیا ہوا, میں تو رب العالمین ہوں نا.
اس نے میری رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی امانت تیرے سپرد کی ہے. اب میرا حکم یہ ہے، میرا آرڈر یہ ہے کہ اس کے دانے کو خراب نہیں کرنا، گلزار بنانا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. جتنے درخت ہیں، پودے ہیں، بیلے ہیں، یہ سب کس کے حکم سے اگتے نظر آتے ہیں؟ جواب میں اللہ کرے کچھ جوانی آ جائے آپ کی. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا تھکا ہوا میں زیادہ ہوں، آپ کی چستی مجھے تھوڑا سا برانگیخت کرے گی، کچھ میری بیٹری کو چارج کرے گی. اگر آپ کا جواب بھی بہت ڈھیلا ڈھالا سا ہوگا تو ہم بھی جلدی سے دعا کر لیں گے انشاءاللہ. پھر پوچھتا ہوں، درختوں، پودوں اور بیلوں کو زمین سے اگانے والا، ان کو مخصوص شکل عطا کرنے والا کون ہے؟ ہاں، کچھ جواب اچھے آ رہے ہیں الحمدللہ. کچھ میرے ابا کے لائق شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میرے ابو نے یہ سبق پڑھایا تھا کہ صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ. تو پھر تو آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، تو پہلی دفعہ ہی جواب درست دینا چاہیے نا. ایک اور مقام پر فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. ماشاءاللہ، آسمان کے دامن میں اڑتے ہوئے پرندے دیکھتے ہو نا، تمہارا نفس تمہیں یہ سکھاتا ہے، پرندے پروں کے ذریعے اڑتے نظر آتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن. پرندے اپنے پروں کے زور پر نہیں اڑتے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ان کو ہواؤں میں اڑاتا نظر آتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. کبھی غور تو کرو نا، اس زمین کو تمہارے لیے قالین بنا کر بچھانے والا کون ہے؟ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا کر قائم کرنے والا کون ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کی مسجد کی چند فٹ کی چھت ہے، بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی. آپ کے پلازے اور دکان کی چھت بغیر پلر کے قائم نہیں رہ سکتی. آپ کے گھر کی چھت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی. رب العالمین نے فرمایا تا حد نگاہ پھیلا ہوا آسمان دیکھو نا، بغیر عمد ترونہا. ساری مشینیں لگا لو، خوردبین لگا لو، دوربین لگا لو، ڈھونڈتے رہو، مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے. اللہ کی بنائی ہوئی چھت آسمان کے نیچے تمہیں ایک بھی پلر نظر نہیں آئے گا. سورج کو چمکانے والا کون؟ سورج کو دہکانے والا کون؟ وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. کبھی غور تو کرو نا، آسمان پر نگاہ ڈالو، جہازوں میں سفر کرتے ہو نا، کبھی دیکھا تو کرو نا، تمہیں پانی کی کوئی ٹینکی نظر نہیں آئے گی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب ہماری زمین پیاسی ہوتی ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم طلب کی نگاہوں سے آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، تو اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پر تانا بھی نہیں دیتا، بارش برسا دیتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ساتوں آسمان کو بلند کرنے والا کون ہے؟ پھر آسمان کے دامن میں سورج چاند اور ستاروں کی انجمن سجانے والا کون ہے؟ بارش برسا کر تمہاری مردہ زمینوں کو زندہ کر کے غلے اگانے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ کو سمجھنے کے لیے بخاری نہیں پڑھ سکتے تو رہنے دو. اگر اللہ کی پہچان اور معرفت کے لیے مشکات نہیں سمجھ میں آتی تو پریشان نہ ہو. اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں دودھ کا ایک گلاس بھی کافی ہے تمہیں تبلیغ کرتا ہے. دودھ پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچا تو کرو نہ کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے. یہ بھینس نے نہیں دیا. اگر بھینس کے اپنے اندر یہ کمال ہوتا تو ذبح کرتے وقت دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی. گائے کا کمال نہیں, کس کا کمال ہے؟ کس کا؟ اللہ ہی پر ذرا زور لگاؤ نا تاکہ بچے بھی تو آپ سے سیکھیں کہ صحیح جواب کیا ہے. کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے اور محمد عربی کے غلام کہتے ہیں نا نا کائنات میں کوئی کچھ نہیں کرتا, سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ میرے عزیز دوستو پورا قرآن کریم اللہ کی نعمتوں سے معمور ہے. آپ پڑھتے جائیں گے اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی. لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں, اللہ نے اپنے قرآن میں جہاں پر بھی کسی دنیاوی نعمت کو ذکر کیا ہے تو برسبیل تذکرہ ذکر کیا ہے. بالفاظ دیگر اللہ نے اپنی کسی نعمت پر ناز نہیں کیا, فخر نہیں فرمایا. جس نعمت کو بھی ذکر کیا برسبیل تذکرہ, یعنی بے شک تمہارے لیے آسمان بہت بڑی نعمت ہوگا, اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تمہارے نزدیک زمین بہت بڑی نعمت ہوگی لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. آکسیجن کا نظام ہو, پانی کا نظام ہو, ہواؤں کا چلنا ہو, موسموں کی تبدیلی ہو, رات کا اندھیرا ہو, صبح کا سویرا ہو, ہمارے لیے بہت بڑی نعمت. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے, ایک انعام اللہ کا ایسا ہے جس پر اللہ کو ناز ہے, فخر ہے. اور جب اللہ اس نعمت کا قرآن میں ذکر فرماتا ہے تو اللہ نے الفاظ بھی بدل دیے ہیں, انداز بھی بدل دیا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب العالمین نے فرمایا آسمان اتنا بڑا انعام نہیں, زمین اتنا بڑا انعام نہیں, پہاڑ اتنا بڑا انعام نہیں, صحرا جنگل دریا آبشار اتنا بڑا انعام نہیں, تمہارا نظام تنفس اتنا بڑا انعام نہیں, سونے چاندی کے ڈھیر انعام نہیں, ہیرے جواہرات کا کثرت سے ہونا انعام نہیں, ساری کائنات اتنا بڑا انعام نہیں. اللہ فرما رہے ہیں جتنا بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تم سب کو اپنا محبوب محمد مصطفیٰ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا وہ محبوب جس کی تخلیق پر اللہ نے ناز فرمایا ہے, اللہ کا وہ محبوب جس کے لباس کی اداؤں کو قرآن کی آیات بنایا ہے, اللہ کا وہ محبوب جس کے تکلم سے عنادل چہکنا سیکھتے ہیں, جس کے پسینے کی خوشبو سے گلشن مہکنا سیکھتے ہیں.
اللہ کا وہ محبوب جس کے قیام سے آسمانوں کو بلندی ملی، جس کے قعود سے زمین کو سکون ملا، اللہ کا وہ محبوب جس کے بالوں کی سیاہی رات کے اندھیرے کے لیے تمہید بنی، اور جس کے ماتھے کی کرنیں سورج کی درخشانی کے لیے عنوان بن گئیں۔ اللہ کا وہ محبوب کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے ہم اللہ کو راضی کر لیں، ساری مخلوقات کی یہ چاہت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں اطلاع دی دنیا کی ہر چیز اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتی ہے۔ فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو، جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں تم سمجھتے ہو سورج دہک رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تم سمجھتے ہو چاند چمک رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو ستارے جھلملا رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کو خوش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو جانور بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو آبشاروں کے جھرنے بہتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو غلے اگتے نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ پھر انبیاء کو دیکھ لیجئے عزیز دوستو، جناب آدم علیہ السلام 40 سال آنسو بہاتے رہے تاکہ کون راضی ہو جائے۔ ہاں تھوڑا کوشش کیجئے اور آواز آپ کا بلند ہو جائے تاکہ میں اپنی منزل کو جلدی پہنچوں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے۔ جناب ایوب اپنی تکالیف پر صبر کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون خوش ہو جائے۔ جناب یعقوب اپنے خوبصورت بچے، اپنے نبی بچے یوسف کی جدائی پر صبر کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے۔ ہم سب کے جد امجد جناب ابراہیم اپنے معصوم بچے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے۔ اور معصوم اسماعیل باوجود اپنے بچپنے کے اپنا گلا کٹنے کے لیے پیش کر رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے۔ جناب موسیٰ فرعون کے مظالم کو گوارا کرتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے۔ جناب یوسف کبھی کنویں کی گہرائی میں کبھی جیل کی تنہائی میں نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے۔ ساری دنیا کی مخلوقات، تمام انبیاء اور رسل یہ کوشش فرما رہے ہیں، یہ چاہت ہے ان کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پر، جن کے بارے میں اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب مجھے صبح کے سویرے کی قسم، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے میرا محمد خوش ہو جائے۔ صلی اللہ اللہ کا وہ محبوب کہ تمام انبیاء پر جنت کا دروازہ بند ہے جب تک محمد عربی کا داخلہ نہ ہو جائے۔ اللہ کا وہ محبوب کہ یتیم کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، لیکن عظمت اتنی بلند ملی کہ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء صفوں میں مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہیں اور ان کی امامت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ ایسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں کہا کرتا ہوں
چلو ایک چھوٹا موٹا سا دعویٰ کر دوں، واحد نبی ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر بھی کافر مسلمان ہوتے تھے۔ واحد نبی جن کے چہرے کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ میں سنایا کرتا ہوں، ایک مشہور شاعر ہیں دربار رسالت کے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے عزیز دوستو۔ قبول اسلام سے پہلے بھی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور شاعر تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت جو تھی وہ ناقدانہ شاعری تھی، جس کو عربی میں کہتے ہیں ذمیہ شاعری تھی۔ وہ اپنے دشمن کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر تنقید کرتے تھے، اس پر لطائف بناتے تھے، اس کی خوبیوں کو عیوب میں بدل دیا کرتے تھے، اور ان کی شاعری پیٹرول کا کام کرتی تھی، دشمن کو جلا کر رکھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ مشرکین آئے ان کے پاس اور کہنے لگے، حسان ہم آپ کے لیے بہت سارے دراہم لائے ہیں، دنانیر لائے ہیں، قبول فرما لیں۔ حسان فرمانے لگے، اچھا مفت میں تو نہیں لائے ہو، تم تو بڑے چالاک لوگ ہو، کام بتاؤ کام کیا ہے، اگر کام میرے بس کا ہوگا تو تمہارا ہدیہ قبول کروں گا ورنہ واپس لے جاؤں۔ کہنے لگے کام بڑا آسان ہے حسان، ہمارا ایک ہمسایہ ہے، ایک رشتہ دار ہے، ہمارا برادری والا ہے، اس کا نام ہے محمد، ہم اس سے بڑے پریشان ہیں، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو جھٹلاتا ہے، اور ہم جتنی اس کی مخالفت کرتے ہیں لوگ اس کے اتنے دیوانے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم محمد کے خلاف اشعار بناؤ اور ایسا کمال دکھاؤ کہ لوگ اس سے محبت نہ کریں، لوگ اس سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو حسان کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، کوئی مشکل کام ہی نہیں، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں بڑا ماہر ہوں اس کام میں، سارا کام میں کروں گا، لیکن ایک کام تو تم کرو نا۔ مشرکین کہنے لگے کیا کام ہم کریں، شاعر تو تم ہو۔ اس نے کہا بے شک شاعر میں ہوں، لیکن محمد ہمسایہ تمہارا ہے، رشتہ دار تمہارا ہے، پڑوسی تمہارا ہے، ماں جایا تمہارا ہے، تم نے اس کو دیکھا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، سب کچھ تم دیکھتے ہو، اگر محمد میں کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے تو مجھے بتا دو۔ اقصی مسجد والوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ بات میری غور سے سننا۔ حسان کہنے لگے مشرکین سے کہ محمد کو تم جانتے ہو، میں تو جانتا ہی نہیں نا، میں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں اس کو، تمہارے قریب رہتا ہے، تمہارے اندر رہتا ہے، تمہارا ہمسایہ ہے، تمہارا برادری والا ہے، ارے کوئی نہ کوئی کمی تو ہوگی نا، تو مجھے کمی بتاؤ، پھر اس کمی پر میں شاعری بناؤں گا۔ تو میرے عزیز نوجوانوں ذرا غور سے سننا، وہ مشرکین کہنے لگے حسان کیا بتائیں تمہیں، 40 سال ہو گئے ہیں محمد کو دیکھ رہے ہیں، لات اور منات عزا کی قسم آج تک محمد میں کوئی عیب نظر ہی نہیں آیا۔ پتہ نہیں آپ کو کیوں اپنے نبی میں خوبیاں نظر نہیں آتی، پتہ نہیں آپ کیوں اپنے آئیڈیل ادھر ادھر کے بنائے پھرتے ہو، پتہ نہیں کن لوگوں کو تم محبوب بناتے ہو، انہی جیسی شکلیں، انہی جیسا لباس، انہی جیسا چلنا، انہی جیسا بولنا، انہی جیسا میک اپ، انہی جیسے کپڑے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے ہیں، ٹھوک بجا کے دیکھا ہے ہم نے محمد کو، ایک ایک قدم پر جائزہ لیا ہے، لیکن آج تک ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ تو حسان کہنے لگے بھائی پھر میرا کام تو یہیں ختم ہو گیا، میں تو کوئی جھوٹا شاعر نہیں ہوں، ہماری شاعری تو عرب میں جاتی، اس وقت بھی اسلامک یونیورسٹی میں حسان کی قبل از اسلام شاعری پڑھائی جاتی، میں کیسے جھوٹ بول دوں، اس میں کمی اگر نہیں ہے تو میں کیسے اس کے خلاف شاعری کروں۔ مشرکین کہنے لگے ہم آپ کا انعام ڈبل کریں گے، یہ کام بھی آپ کرو، محمد میں عیب تلاش بھی کرو، پھر شاعری بھی بناؤ۔ شان رسالت حسان کہنے لگے بھئی مجھے کیا پتا وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کیسے عیب تلاش کروں۔ مشرکین نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ فلاں رستہ ہے، وہاں سے روزانہ محمد گزرتے ہیں،
معمول ہے ان کا. آپ وہاں رستے میں بیٹھ جانا. آپ چونکہ شاعر ہو تو جو شعراء ہوتے ہیں ان کی نگاہ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے, حساس ہوتی ہے, وہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو عام نگاہ نہیں دیکھتی. آپ اس رستے میں بیٹھنا, محمد سامنے سے گزرے گا, اس کے بال دیکھنا, اس کی چال دیکھنا, اس کے گال دیکھنا, اس کے ہونٹ دیکھنا, اس کی آنکھیں دیکھنا, اس کا رنگ دیکھنا, اس کا قد دیکھنا, اس کا چلنا دیکھنا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تمہیں نظر آ جائے گی, بس اسی پر شاعری بنا دینا. حسان نے کہا ہاں ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے تمہاری, کون سا راستہ ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں راستہ ہے. حسان جا کے اس راستے میں بیٹھ گئے گھات لگا کر. اور یاد رکھنا یہ وہ وقت تھا جب ابھی حسان مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور وہ نبی کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے, وہاں خوبیاں تلاش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے, وہ تو نقص دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے. آنکھوں میں تنقید تھی. کچھ دیر گزری, اتنے میں عبداللہ کا یتیم, آمنہ کا لال سامنے سے گزرتا ہوا نظر آیا. اب میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں, لیکن میرا وجدان, میرا ایمان کہتا ہے کہ جب نبی فرش پہ چلتے ہوں گے تو حاملین عرش بھی ترستے ہوں گے کوئی محمد کی جھلک نظر آ جائے. وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. میرے آقا کے حسن مکمل کو دیکھ کر, حسن مکمل کہہ رہا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں کہا کرتا ہوں جہاں کائنات کے حسینوں کے حسن کا اختتام ہوتا ہے, وہاں سے میرے آقا کے حسن کا آغاز ہوتا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے حسان نے نعت بنائی جی, ابھی اسلام نہیں قبول کیا. وہ بے ساختہ, جیسے آپ کسی چیز کو دیکھیں نا, بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. کسی کو کہنے نہیں آپ سے نہیں کہلوا رہا, نہیں نو نو نو, یہ میرا ذوق نہیں. سبحان اللہ کہا کریں خلوت میں اللہ کو یاد کر کے. یہ جو ایک ہماری ریت چل پڑی ہے نا, معذرت کے ساتھ میں ہاتھ بھی جوڑتا ہوں کہ بس وہ مطلب ایسے ہاتھ اٹھاؤ اور یوں کرو اور وہ کرو اور پھر یہ بھی کہو اور وہ بھی کہو. کلمات کے کچھ تقدس ہوتا ہے, کلمات کا ایک وقار ہوتا ہے, تسبیح کا ایک, یہ عبادت ہے, نہ کہ اس لیے ہے کہ میں اپنی آواز پہ آپ سے داد وصول کروں. خیر معذرت, آج کل تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں حضرت مولانا صاحب کہ لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور لڑوانے کی باتیں کرتے ہیں. عجیب, یہ تو اتنی بڑی مسند ہے ہماری کہ حضرت امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو بیان کے لیے بلایا جاتا تھا تو ممبر تک آتے آتے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے, اور جب ان کو ہوش میں لایا جاتا تھا تو اشک بار ہو کے کہتے تھے میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا, میں نے یہ لفظ کس لیے کہا تھا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو اتنی نازک مسند ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوتے تھے اگر کوئی ان کو اشتہار میں لکھ دیتا تھا شعلہ بیان مقرر. فرماتے تھے اسلام کا شعلوں سے کیا کام ہے, شعلے تو دشمنوں کے لیے ہوتے ہیں, انگارے تو, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے سمجھ آ رہی ہو, انگاروں کا اسلام سے کیا تعلق, شعلوں کا اسلام سے کیا تعلق. شعلے تو دشمنوں کے لیے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے لیے تو باغات ہوتے ہیں, انہار ہوتی ہیں, اشجار ہوتے ہیں, حور و قصور ہوتے ہیں, غلمان ہوتے ہیں. آج تو شعلہ بیان مقرر لکھوایا جاتا ہے اور فخر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائی جو ہمارے کچھ نعت خواہ, ایک بچہ بہت اچھی نعت پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں کون تھا, کھڑا ہو ذرا, چلا گیا سو گیا جا, ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ بس میرا بیٹا دو نصیحتیں آپ کو کرتا ہوں, کبھی گانے کی طرز پہ نعت نہ پڑھنا. اللہ نے اچھی آواز دی ہے, اپنی ایک ٹیون بناؤ, اپنی ایک طرز بناؤ. لوگوں کے گانے میوزک سن سن کے پھر اس پر صحابہ کے نام فٹ کرنا, مجھے تو ڈر لگتا ہے بیٹا, پتہ نہیں ایمان ہی خطرے میں پڑتا ہوگا. یہ میں اس بچے سے باتیں کر رہا ہوں اپنے اولاد سمجھ کے, آپ لوگ ناراض نہ ہو جانا کہ. اور دوسرا بیٹا یہ جو بار بار کہلواتے ہیں نا سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ, یہ نہیں کہلوانا. میرے ابو کہتے تھے سبحان اللہ وہ نہیں ہوتی جو کہلوائی جاتی ہے, سبحان اللہ تو وہ ہوتی ہے جو خود بخود ادا ہو جاتی ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا, اللہ آپ کو نیک بنائے, سعادت مند بنائے. ناراض بھی نہ ہو جانا بھائی, کبھی کبھی آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے نا, اور ناراض ہو بھی جائیں تو کیا ہے, ویسے ہی کون ہم سے راضی ہے.
حسان نے وہیں بیٹھے بیٹھے نعت بنائی. ابھی وہ مسلمان. اب وہ سنو نعت، اللہ کرے عربی میں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے. میرے پاس اب وقت اتنا نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کروں. فرمایا لما رأيت انوارہ سطعت، لما رأيت انوارہ سطعت، وضعت من خیفتی کفی على بصری، خوفا على بصری من حسن صورته، فلست انظره الا على قدری. حسان کہنے لگے اپنے آقا کو دیکھ کر، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند سنہرا لباس پہن کر فرش زمین پر اتر آیا ہو. حسان کہنے لگے محبوب کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان کے سورج نے ان کے بوسے لینے شروع کر دیے ہوں، ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے. فرمانے لگے محبوب کی زلفوں کی سیاہی کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے رات کا اندھیرا محمد کی زلفوں سے بھیک مانگ رہا ہو. فرماتے میرے قریب سے گزرے تو ان کے پسینے سے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ مجھے تو یوں لگا جیسے گلاب نے محمد سے مہکنا سیکھا ہو. یہ بہت کم ترجمہ کر رہا ہوں ایسی، بس یہ تو سچی بات ہے، ہو بھی نہیں رہا وہ ترجمہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے. وہاں سے اٹھ، میرے آقا کو نہیں معلوم کہ حسان پر کیا قیامت گزر گئی. میرے آقا کو نہیں معلوم، وہ تو ویسے بھی چلتے ہوئے کبھی آنکھوں کو بے باک نہیں کیا کرتے تھے. ام المؤمنین فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عرب کی کنواری عورتوں کی آنکھ میں وہ حیا نہیں تھی. اور نوجوانوں سننا، عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں وہ حیا نہیں تھی جو اللہ نے محمد کی آنکھوں میں حیا رکھی تھی. ان آنکھوں کو بے دریغ استعمال نہ کیا کرو عزیز نوجوانوں. چھوٹا سا بلب جلتا ہے تو اس کا بل مانگنے کے لیے واپڈا آ جاتا ہے. اتنی بڑی اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ساتھ میں بل بھی دیا ہے. رب نے فرمایا جعلت لک عینین وجعلت لهما الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن أعرض لك ما حرمته عليك اطبق عليهما الغطاء. رب العالمین نے فرمایا ہے میرے بندے تو کیا سمجھتا ہے تو نے کسی دکان سے آنکھیں خریدی ہیں؟ نانا. کسی مارکیٹ سے روشنی لے کر آیا ہے؟ نانا. تیرے ماں باپ نے تجھے آنکھیں دی ہیں؟ نانا. یہ آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اسی اللہ نے اس روشنی کا بل بھی عطا فرمایا. رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی ہے. تم سب دیکھ سکتے ہو، سب کچھ دیکھ سکتے ہو، تمہیں ساری اجازت ہے دیکھنے کی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا میں نے تمہاری آنکھوں پر پلکوں کی صورت میں پردے بھی لگائے ہوئے ہیں. اگر کبھی تمہارے سامنے کوئی حرام منظر آ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو تمہارے لیے دیکھنا حلال نہیں ہے، اللہ فرما رہے اطبق علیہم الغطاء، اپنی آنکھوں پر پلکیں بند کر لینا، آنکھوں کا بل اللہ قبول فرما لے گا. سب کچھ دیکھ سکتے ہو ان آنکھوں سے، دیکھا کرو نا خوبصورت نظاروں کو، دیکھا کرو نا گل و گلزاروں کو، دیکھا کرو نا بلند و بالا پہاڑوں کو، دیکھا کرو نا صبح جاگتے ہی اپنے والد کے چہرے کو، اپنی والدہ کے چہرے کو. میرے رب نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ جو امتی صبح سویرے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ اس کو مقبول حج کا اجر عطا کرے گا. میرے آقا کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں. یمشی تکفیاً، میرے آقا جب چلتے تھے اکڑ کر نہیں، غرور سے نہیں، تکبر سے نہیں، وہ تو اتنی عاجزی سے چلتے تھے کہ سر بھی نیچے ہوتا تھا، نگاہ بھی نیچے ہوتی تھی. ان کو نہیں پتا چلا کہ حسان کا کیا بنا.
نہ آپس میں کوئی بات ہوئی، نہ سلام کلام ہوا، نہ آئی کانٹیکٹ ہوا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں نا۔ حسان وہاں سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لے گئے، مشرکین کا لایا ہوا سارا مال سارا سامان اٹھایا، جا کر مشرکین کے منہ پر دے مارا اور فرمانے لگے کتنے نادان ہو تم، ابلیس کے غلام ہو تم، مجھے محمد میں عیب تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ سنو میری گواہی، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے بہت غور سے محمد کو دیکھا ہے، میں نے بہت غور سے آمنہ کے لال کا جائزہ لیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بار بار دیکھنے کے بعد میں اعلان کرتا ہوں، عیب محمد کے اندر موجود ہونا تو دور کی بات، اللہ نے عیب کو محمد کے قریب سے بھی نہیں گزارا ہے۔ زمزم بھی اتنا پاک نہیں جتنا محمد پاک ہے، زمزم بھی اتنا پاک نہیں جتنا محمد پاک ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین حیران ہو گئے، یہ حسان کو کیا ہو گیا، اتنا سمجھدار، اتنا بڑا شاعر، اتنا با کمال انسان، اتنا جینیس انسان، اس کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حسان ہم نے تو تمہیں کلام بنانے بھیجا تھا، کیا کر کے آ گئے ہو؟ حسان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم نے کلام بنانے بھیجا تھا، تمہیں کیا بتاؤں، رب نے میرا کام بنا دیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے او مشرکو گواہ ہو جاؤ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آج کے بعد حسان کی جان بھی محمد کے لیے، حسان کا ایمان بھی محمد کے لیے، اور حسان کا کلام بھی محمد کے لیے صلی اللہ ایسا ہے اللہ کا محبوب، ایسا ہے اللہ کا انعام، جس جیسا انعام کائنات میں کوئی نہیں، ایسا ہے اللہ کا انعام، کیوں نہ فخر کرے اللہ اس پر۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اہل نظر پر، اہل ایمان پر میرا سب سے بڑا احسان یہ ہوا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے انہیں اپنے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا محمد عطا کیا ہے۔ ہائے ہائے، اب آگے ہمارے نبی کے بھی ہم پر بے شمار احسانات ہیں نا، ہمارے آقا کے بھی ہم پر بے شمار احسانات، لیکن یاد رکھنا اقصی مسجد کے روشن ضمیروں، ہمارے نبی کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ دیا، ورنہ انسانیت کا یہ عالم تھا کہ پتھروں کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ اور میں نے عجیب پڑھا ایم فل کرتے ہوئے عزیز دوستو، اس جب انسان پتہ نہیں اللہ دی تو یہ سن کے تانوں جوش آیا کہ نہیں آیا، جہاز میں تو جوش آیا پڑا ہے، وہ بار بار ادھر ہی چکر لگا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی آواز جا رہی ہوگی اس کو۔ انسانی آبادی کے انحطاط کا یہ عالم تھا کہ کھجوروں سے بت بناتے تھے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس سے مرادیں مانگتے، مشکلات میں مددگار سمجھتے، اور جب بھوک لگتی اسی کھجور سے بنے ہوئے بت کو کھا بھی جاتے۔ اس قدر انحطاط، اس قدر گمراہی کہ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فاران کی بلندی پر کھڑے ہو کر وہ آفاقی پیغام نشر کیا کہ جو اس دنیا کی بقا کا سبب بن گیا۔ فرمایا قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا الا اللہ۔ کون ہے معبود؟ تھوڑا سا اور کوشش کریں، بس اب آخری وقت ہے قریب بیان کا، کہیں تسی کہو آخری وقت آ گیا جی،
تو کہتے ہیں شمع بھی بجھنے سے پہلے بھڑک جاتی ہے. اللہ کو اس انداز میں یاد کرو آج شب جمعہ بھی ہے, کیا معلوم اسی اللہ ہی پر ہی اللہ جنت کا فیصلہ فرما. پھر پوچھتا ہوں ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہی پر ضرب لگائیے ذرا, ہی پر, تاکہ امتیاز ہو جائے. اور اگر کوئی ساتھی خاموش بیٹھا ہو تو پیار اور محبت سے اسے بھی کہو کہ بیٹا کہہ دو, یہی تو موقع ہے, پھر کب کہو گے. ہم سب کا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا, سب کچھ جاننے والا کون؟ اپنے بیمار بندوں کو شفا دینے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے بھی اعلان کیا تھا نا, الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. جناب ابراہیم نے بھی علی الاعلان توحید بیان کی کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے, ہم سب کی موت کا مالک کون ہے, ہم سب کو عزت عطا کرنے والا کون ہے, ہمیں رزق عطا کرنے والا کون ہے, بیماریاں دور کرنے والا کون ہے, اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے. رب العزت کی جلالت کی قسم, اقصی مسجد کے روشن ضمیرو, تم سے کوئی غلطی ہو جائے دنیا والے معاف نہیں کرتے. تم سے کوئی جرم ہو جائے تمہیں تھانے لے جایا جاتا ہے. کوئی خطا ہو جائے تشہیر کی جاتی ہے, پورے محلے میں علاقے میں بیان کیا جاتا ہے فلاں مجرم پکڑا گیا ہے. دنیا والے ہمارے گناہوں کا انتظار کرتے ہیں, قربان جاؤں اللہ پر جو ہماری نیکیوں کا انتظار کرتا ہے. دنیا کے ممتحن, پیپر چیک کرنے والے ایگزامینر جب پیپر چیک کرتے ہیں تو بچوں کی غلطیوں کے گرد لال نشان لگاتے ہیں, پھر ان کے نمبر کاٹ دیتے ہیں, پھر ان کا رزلٹ اناؤنس کر کے ان کو فیل کر کے ان کی بے عزتی کرتے ہیں. قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر, جب اس کے سامنے ہمارا پیپر جائے گا, اعمال نامہ جائے گا, تو عجیب حدیث ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے. کس کو؟ گناہگار کی بات ہو رہی ہے, تہجد گزار کی نہیں, روزے دار کی نہیں, عابد شب زندہ دار کی نہیں. ایک گناہگار کو اللہ قریب بلائیں گے, قریب قریب قریب, کتنا قریب؟ حتی یضع کنفہ علیہ. اب یہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں عزیز دوستو, ان کا ترجمہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی. میں یہ ترجمہ سمجھانے کے لیے پریکٹیکلی ٹرانسلیشن کرتا ہوں. رومال دینا مولانا, ادھر دیکھیے آپ میری طرف تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور ذرا ہم اپنا بھی دیکھیں, ہم کیا کرتے, کسی کی بات ملے کیسے اس کی مشہوری کرتے, کیسے اس کا مذاق اڑاتے, اس کو تانے دیتے ہیں, دوستوں کو بتاتے ہیں اس کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا. اب ذرا اللہ کو بھی دیکھو اور سیکھو. رحمت عالم نے فرمایا اللہ ایک گناہگار کو قریب بلائیں گے, اتنا قریب حتی یضع کنفہ علیہ, اللہ ایک ستاری کی بہت بڑی چادر لے کر اس گناہگار کے منہ پہ رکھ دیں گے تاکہ کسی کو اس کی شکل بھی نظر نہ آئے, کسی کو اس کا نام بھی پتہ نہ چلے. اللہ اپنے بندوں کی عزت کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے, بہت حساس ہے. مظالم تو بڑے ڈھائے گئے تھے اصحاب و اہل بیت پر, لیکن قرآن کی 17 آیتیں اتری تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت پر کہ عزت کے معاملے میں اللہ نو کمپرومائز, بالکل برداشت نہیں کرتا. کبھی کسی کی بے عزتی نہ کیا کرو, کبھی کسی کی بے اکرامی نہ کیا کرو. خلوت میں بھی آپ یقین فرمائیں ہمارے معاشرے کے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر ہمارے زبان سے شعلوں کے بجائے پھول نکلنا شروع ہو جائے. رحمت عالم نے فرمایا اللہ گناہگار کو قریب بلا کر ستاری کی چادر تان دیں گے.
کسی کو نام پتہ نہیں چلے گا، شکل نہیں معلوم ہوگی. پھر اللہ اس سے سرگوشی فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا، ہاں میرے بندے کچھ یاد ہے نا، تو نے فلاں موقع پر نافرمانی کی، فلاں موقع پر نافرمانی کی، فلاں موقع پر میری شریعت کو توڑا، فلاں موقع پر تو نے یہ گناہ کیا. ساری زندگی کے گناہ ایک ایک کر کے اللہ اس کو یاد دلائیں گے. رحمت عالم نے فرمایا وہ شرمندہ ہو جائے گا، مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ لے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، عرض کرے گا الہ العالمین کسی گناہ کا انکار نہیں، تسلیم کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں. میں تو سمجھتا تھا دنیا والوں سے گناہوں کو چھپا لیا تو اللہ سے بھی چھپا لیا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آج تو مجھے یاد دلائے گا، میں معافی مانگتا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا اپنے بندے کی شرمندگی اور ندامت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. حق تعالیٰ فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، میرے بندے دنیا میں تو گناہ کیا کرتا تھا نا، میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا کرتا تھا، آج اعلان کرتا ہوں غفرتها لک اليوم، جتنے چاہے گناہ لے کر آؤ میں سارے معاف کرتا ہوں. ہمارے رب جیسا معبود بھی کوئی نہیں، ہمارے رب جیسا غفور بھی کوئی نہیں. میرے عزیز دوستو، سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ منفرد موضوع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے جبرائیل کی زبان مل جائے اور سننے کے لیے ابو بکر کا دل مل جائے اور قیامت تک کا وقت مل جائے تو بھی سچی بات یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکے گا. میں نے صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یوں تو ساری کائنات اللہ کے انعامات سے معمور ہے، لیکن سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے ایسا محبوب بنایا، ایسا حسین بنایا کہ ان کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے. تو کیا خیال ہے کامرا کے نوجوانوں اور کامرا کے مسلمانوں، کیا ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا محبت ہماری مرضی کی چلے گی یا محبوب کی مرضی کی چلے گی؟ ہاں، یہاں آ کر تھوڑا سا ہم ڈگمگا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی سے محبت ہو لیکن ہماری مرضی کی ہو، جس میں ہمارا نفس خوش ہو، جس میں دنیا میں ہم ذرا ہمارا نام چھا جائے. جی لیکن شریعت کہتی ہے مرضی تمہاری نہیں چلے گی، مرضی تو اللہ کی چلے گی. تو آئیے بتاؤں، آج کل محبت کے بارے میں بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے اندر، بہت سی کنفیوژن پھیلی. کوئی کہتا ہے جی میں سچا عاشق ہوں نبی کا، کوئی کہتا ہے جی میں سچا عاشق ہوں نبی کا، کوئی کہتا ہے تم تو گستاخ ہو، تم تو کم بخت ہو، میں سچا عاشق ہوں نبی کا. آؤ آج ہم فیصلہ کرواتے ہیں کسی عام شخصیت سے نہیں، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے. میں اپنے نبی سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے محبوب آپ بتاؤ نا سچا عاشق کون ہے؟ تو مجھے حدیث مل گئی. میرے آقا وضو فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں. اور اس زمانے میں بیسن نہیں ہوتا تھا، سیوریج کا نظم بھی نہیں ہوتا تھا، ٹوٹیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، برتن میں پانی لیا جاتا تھا اور اس سے وضو کر لیا جاتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے. اب جیسے ہی وضو کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام ہمارے نبی کے گرد ایسے گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا. ادھر دیکھو، میں ادھر وضو کرتے ہوئے وضو کا پانی جب جسم کو دھو کر نیچے کی طرف ٹپکنے لگتا تو صحابہ اپنا ہاتھ بڑھا کے اس پانی کو قابو کر لیتے اور اس کو لے کر کوئی صحابی اپنے سینے پہ ملتا، کوئی اپنے شانوں پہ ملتا، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا، کوئی اپنے سر پہ ملتا. ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ گرنے دیا. سننے میں اچھا لگ رہا ہے نا؟ عشق کی نشانی ہے. ہم سے بڑے عاشق تھے صحابہ کرام. ہم کیا چیز ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں. ہم تو سال میں ایک دن جلوس نکال کے سمجھتے ہیں حق ادا ہو گئے، باقی 364 دن پھر جو کچھ ہم خیانت کرتے ہیں، کاروباری 2 نمبری، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی اور گرانی اور پتہ نہیں کیا کچھ. ایک قطرہ وضو کا صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غور سے صحابہ کی
طرف دیکھا اور فرمانے لگے ما یحملکم علی ھذا، ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا حب اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے ٹچ ہونے والا ایک قطرہ بھی زمین پر کیوں گرے، ہم اس کو برکت کے لیے اپنے سینے پر کیوں نہ لگا لیں۔ اب غور سے سنو، جو میسج میں آج آپ کو دینے آیا تھا وہ اب آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر 3 شرطیں ہیں، اگر میرے سچے عاشق بنتے ہو تو 3 نشانیاں ہیں، وہ بتاتا ہوں تمہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ضرور ارشاد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سچے عاشق کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ وہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچ بولے گا۔ اب یہ نشانی ہم سنتے چلے جائیں اور پھر اس آئینے میں ہم اپنی شکل بھی دیکھتے چلے جائیں۔ پہلے تو مولانا پھر بھی کچھ مولانا عبدالغفار صاحب جھوٹ بول کے کوئی شرمندگی تو ہوتی تھی نا، اب تو جھوٹ بھی دھڑلے سے بولا جاتا ہے، فخر سے بولا جاتا ہے۔ یعنی باپ سے اگر کوئی عیب والی چیز دکان پہ نہ بک سکے اور بیٹا بغیر گاہک کو بتائے وہ ناقص چیز اس کو بیچ دے تو شام کو باپ ایسے بیٹے پر فخر کرتا ہے کہ جو دھوکہ میں نہ دے سکا میرا بچہ دے کر آ گیا۔ کسی اور کا پلاٹ تھا، وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو بیٹے نے بیچ دیا تو باپ کہتا شاباش میرا بچہ، شاباش تیرا مستقبل روشن ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہاں گیا عشق، کہاں گئی محبت، کہاں گئی شریعت؟ یاد رکھیے عزیز دوستو، اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے انعام یافتہ بندوں کے طبقات بیان کیے ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ ہے انبیاء کا، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے تھے نبی بنا لیتے تھے، اور اب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا، اس انعام یافتہ طبقے تک تو اب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا طبقہ اللہ نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین سچے لوگوں کو اللہ انعام دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایسا رائج ہو گیا کہ اس کی شناعت ہی ختم ہو گئی، اس کا گناہ ہونا ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی نشانی ہے عاشق رسول کی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری نشانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا کامرہ والو، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی، میرا عاشق، میرا محب اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہمیشہ راحت کا انتظام کرے گا۔ یہاں تک ہماری شریعت بتاتی ہے کہ اگر تمہارے بچے پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، اور تمہارے پڑوس میں کوئی غریب یا یتیم بچے رہتے ہیں جو پھل نہیں کھا سکتے، تو اپنے پھلوں کے چھلکوں کو باہر گلی میں نہ پھینکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے گھر میں گوشت بنایا تو اس کا شوربہ زیادہ رکھنا، کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہمسایہ رہتا ہے اور اس کے گھر میں گوشت نہیں پکتا تو 1 پلیٹ اس کو بھی بھیج دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے لگا کہ شاید اللہ یہ بھی حکم جاری کر دے کہ اپنی میراث اور جائیداد میں بھی پڑوسیوں کو شامل کروں۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارا کیا طرز عمل ہے، بڑی گاڑی ہوگی تو اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑے کرنے کے بجائے پڑوسیوں کے چھوٹے سے دروازے کے آگے کھڑا کر دیں۔ اپنے گھر میں ٹیپ، چلو میوزک میں نہیں کہتا، نعت ہی کیوں نہ ہو، اتنی اونچی آواز سے لگانا جائز نہیں ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ میوزک لگانا تو
بہت ہی دور کی بات ہے، میں نعت کی بات کر رہا ہوں، میں تلاوت کی بات کر رہا ہوں، میں بیان کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں اتنی اونچی آواز سے لگانا جائز نہیں ہے کہ پڑوس میں کوئی خاتون نماز نہ پڑھ سکے، کوئی مریض نیند نہ کر سکے، کوئی بچہ اسکول کا ہوم ورک نہ کر سکے، کوئی طالب علم اپنے امتحان کی تیاری نہ کر سکے۔ اتنی اونچی آواز سے تلاوت بھی نہیں لگانی چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں بھائی۔ اور تیسری نشانی عاشق رسول کی، سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری نشانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب کوئی تمہارے پاس اپنی امانت رکھوائے تو اس میں خیانت نہ کرنا، دیانت سے کام لیتے ہوئے ٹھیک وقت پر اس کو امانت ایز اٹ از واپس کر دینا۔ چاہے وہ مدارس کے محتممین ہوں، چاہے وہ بینک میں کام کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوں جن کے پاس لوگ امانتاً اپنے پیسے رکھواتے ہیں، چاہے وہ حکومت میں کام کرنے والے ہمارے جو وزارت خزانہ کے ذمہ داران ہیں وہ لوگ ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے 1 روپیہ بھی امانت کا دائیں سے بائیں کرنے کی۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو کبھی کبھی مجبوراً ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھر کا سودا سلف لینے کے لیے بازار کی طرف آتی ہیں تو وہ بھی امانت ہوتی ہیں، ان پر بھی دیانت کی نظر ڈالا کرو، ماں بہن اور بیٹی کی نظر سے دیکھا کرو، ان کو غلط نظر سے دیکھ کر اس امانت میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ یہ 3 بڑی نشانیاں ہیں، اگر یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سچے عاشق رسول ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو پھر یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہ ڈھول ڈھمک کے اور یہ باجے بجا کے اور ایک دن کا جلوس نکال کے اور لوگوں کے راستے بند کر کے اور لوگوں مریضوں کو ایمبولینسوں کو بھی نہ جانے دے کر اگر آپ سمجھتے ہیں عاشق رسول کہلائیں گے تو این خیالست و محالست و جنو زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند حق را بسجودے و نبی را بدرودے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہمیشہ ہم سچ بولتے ہوئے نظر آئیں، اپنے بچوں کو بھی سچائی کی تلقین کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور یاد رکھنا ہمارے استاذ فرماتے تھے بچے وہ نہیں کہتے، بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ آپ خود تو سچ نہ بولیں اور بچوں سے کہیں بیٹا ہمیشہ سچ بولو تو ایسا ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے موقع دیا، آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، سارے بیٹھے رہے اور اتنی توجہ سے بات سنی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ بس دعا فرما لیں گے مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، اپنی مغفرت اور رضا کا اعلان فرما۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، تیرے غصے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تیری جہنم سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی آگ دیا سلائی ہمارے ہاتھ پہ لگ جائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے دھوئیں سے، جہنم کے اندھیروں سے، جہنم کے کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت کا شوق ہے، ہمیں وہاں کی نعمتوں کا شوق ہے، ہمیں تیرے محبوب کی زیارت کا شوق ہے، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت کا شوق ہے، ہمیں اصحاب و اہل بیت کی رفاقت کا شوق ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جنت الفردوس میں جائیں، تیرے نبی کے دسترخوان پر بیٹھیں، وہاں آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کی زیارت ہو، ابو بکر سے آخری صحابی عامر تک تمام صحابہ کی زیارت ہو، وہاں حضرت خدیجہ ہوں جو ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرے، وہاں حضرت عائشہ ہوں جو ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرے، حضرت فاطمہ ہوں جو ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرے، وہاں حضرت حسن حسین ہوں ان سے ہم کربلا کی داستان سنیں۔ اے اللہ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرما۔ ہم جنت الفردوس اس لیے نہیں مانگ رہے کہ وہاں انہار ہیں، اشجار ہیں، ہم اس لیے مانگ رہے ہیں وہاں تیرا محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم دنیا میں تو ان کی زیارت نہ کر سکے،
ہم دنیا میں تو ان کے پڑوسی نہ بن سکے، ہم دنیا میں تو ان کی خدمت نہ کر سکے، اللہ ہمیں جنت میں یہ سعادت عطا فرما کہ جنت الفردوس میں ہمیں سکونت عطا فرما، تاکہ جب ہمارا دل کرے ہم تیرے نبی کا چہرہ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈک کر لیں۔ اے اللہ یہ توفیق مرحمت فرما، یہ اعزاز عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، بھائی بہنیں، بچے اور بچیاں، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے دین سے وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری کسی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے ہمیں یا ہمارے بچوں کو یا ہماری نسلوں کو دین سے محروم نہ کرنا، ایمان سے محروم نہ کرنا، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمارے بچوں کو سزا نہ دینا، ہمارے کسی جرم کی وجہ سے ہمارے بچوں کو مسجد مدرسے سے محروم نہ کر دینا۔ اے اللہ ہمیں بھی دین کا خادم بنا، ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا، ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے بچوں اور بچیوں پر بری نگاہ ڈالتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو آزادی نصیب فرما، ان پر ظلم ڈھانے والوں کو اندھا فرما، ان کو اے اللہ فالج گرا، ان کے ہاتھوں پر جو بم پھینکتے ہیں، جو گولیاں چلاتے ہیں، جو ڈنڈے برساتے ہیں، اے اللہ کریم ان ظالموں کے ہاتھوں پر فالج گرا۔ اے اللہ کریم مہربان ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اس کی افواج کی حفاظت فرما، اس کے محافظوں کی حفاظت فرما، اس کے خیرخواہوں کی حفاظت فرما، اس کی ہواؤں کی، دریاؤں کی، فضاؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے وطن کا خیرخواہ ہے اے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اور جو اس کا بدخواہ ہے اس کے شر سے ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام علماء کرام کو، تمام اکابر عظام کو صحت کاملہ عطا فرما، بالخصوص ہم سب کے مربی، ہم سب کے مشفق حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، قاری محمد حنیف جالندری صاحب، ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، اور جتنے بھی ہمارے اکابر اس وقت حیات ہیں ان سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کریم مہربان یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہوا ہے میں ان سب کے ایمان کا گواہ ہوں، انہوں نے تیری توحید کا اعلان برملا کیا ہے، تیرے محبوب پر درود پاک پڑھا ہے، تیری رحمت کا ذکر کرتے ہوئے بہت سی آنکھوں میں آنسو نظر آئے ہیں۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو حاجات ہیں وہ غیب سے پوری فرما لے۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کے متولی ڈاکٹر اورنگزیب صاحب کو اے اللہ اور زیادہ سعادت عطا فرما کہ وہ اس مسجد کی خدمت کریں، وہ اس گھر کی خدمت کریں۔ اے اللہ کریم مہربان جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔